بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تختی نمبر 17 پڑھایا تھا، نون ساکن اور تنوین کا اقلاب، یعنی نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے مم بخیلا۔ جیسے نون ساکن آپ نے دیکھا ہوگا، نون ساکن کے بعد جب جیسے با آتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میم بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مم بخیلا مم بعدی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد آگے والا حرف با ہوتا ہے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے۔ چلیے سبق نمبر 2، نون قطنی کا بیان۔ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں، جو دراصل تنوین کا نون ہے، جسے زیر دے کر پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے، جیسے خیر الوصیۃ ہے لیکن خیرن یہاں پہ تھا، خیر الوصیۃ پڑھا جائے گا، خیر الوصیۃ۔ شیئن اتخذ، اب یہ جو چھوٹا سا نون ہوتا ہے یہ شیئن تھا، لیکن اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ شیئن اتخذھا۔ نوح ابنہ اموال اقترفتموہا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اموالن تھا اصل میں، لیکن یہاں پہ اموال اقترفتموہا پڑھا جائے گا۔ قدیر الذی لمزۃ الذی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمزۃ لمزۃ الذی ہے وہاں پہ قرآن میں الذی جمع، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو لمزۃ الذی پڑھا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے تختی نمبر 18، نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ سبق نمبر 1، ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ملا کر بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ نون ساکن آپ کو پتہ ہے جس نون کے اوپر سکون یعنی جزم ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کا ادغام لام میں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے یہ دیکھیے، دھیان سے دیکھیے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اب لام آیا ہے تو اس حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الم یرہو، الم یرہو۔ یکن لکھا ہے لیکن اب یہاں پہ لام میں ادغام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یکن لہو من لدنہ۔ نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ملا کر بغیر غننے کے، اب یہاں پہ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ رزقا لکم کل لہو اف لکم، تو یہ چیز ایسے ادا کی جائے گی۔ نون ساکن یا تنوین کا ادغام را میں، اب یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد را ہے تو کیا پڑھیں گے؟ الا من رحمہ، من نہیں کہیں گے بلکہ میم کو را سے ڈائریکٹ ملا دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الا من رحمہ۔ ارآہ استغنی من ربک توابا رحیما رؤوف رحیم عیشۃ راضیۃ۔ سبق نمبر 2، ادغام بالغنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن کے حروف یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ان حرفوں کے ساتھ ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کا ادغام یا میں، تو یہاں پہ اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں غنہ بھی ہوگا۔ اب اس کو من یعمل نہیں، من یعمل، نون ساکن کے بعد یا ہے تو اب یہ حروف یؤمن میں سے ہے، ٹھیک ہے، یا واو میم نون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اس میں غنہ بھی کریں گے۔ من یقول من یوم، سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، یعنی کہ اس میں غنہ بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین ہے تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا آیا نا آگے، عین یشرب وجوہ یومئذ یومئذ یتذکر۔ نون ساکن یا تنوین کا ادغام واو میں، اب یہ کیا لکھا ہے؟ من لکھا ہے، من وعدہ، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من وعدہ، موعدہ نہیں، من وعدہ ان وہبت من واق الہا واحدا رحیم ودود جنات وعیون۔ نون ساکن یا تنوین کا ادغام میم میں، تو اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو عین کو میم سے ملائیں گے۔ غمن ولئن متم ناج منہما رحمتا من عندنا رسول من اللہ صراطا مستقیما
कुल्लुम मिनस्साबिरीन। नून साकिन या तनवीन का इदगाम नून में। अब यहाँ पे दो नून है, नून साकिन भी है, नून जो तशदीद है जिस नून के ऊपर, नून मुशद्दद भी है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फमन नकसा, इस मीम को इस नून से मिलाएंगे जिस पे तशदीद है। मिन नबिय्यिन, मिन निअमतिन, इस मीम को इस नून से मिलाएंगे। सिद्दीक़न नबिय्यन, आमिलतुन नासिबतुन, यौमइज़िन नाइमतुन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो पिछले वीडियोस सारे देख लीजिए ताकि और भी चीज़ें आपको समझना आसान हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।